یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 54 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک ہم نے نازل کر دیا آیات کھول کھول کر، اور اللہ جسے ہدایت پر چلائے تو وہ سیدھی راہ پر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور ان کی اطاعت کی، پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس کے بعد، اور وہ لوگ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ اور جب ان کو بلائیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ ان میں قضیہ چکا دیں، تبھی ایک فرقہ ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو بھلا تو وہ چلے آتے ہیں اس کی طرف قبول کر کے۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور اس کا رسول؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائیے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو، تو ان میں تو کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے حکم مان لیا، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اور ڈرتا رہے اللہ سے اور بچ کر چلے، سو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اپنی تاکید کی قسمیں، کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں۔ آپ کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ،
اطاعت چاہیے جو دستور کے مطابق ہو، البتہ اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا، اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا گیا، اور اگر کہا مانو تو ہدایت پاؤ گے، اور پیغام لانے والے کے ذمہ نہیں سوا اس کے کہ کھول کر پہنچا دے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ قرآنی احکامات کو اللہ رب العزت نے واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ قرآنی احکامات اللہ کے دیے ہوئے احکامات پیچیدہ نہیں بلکہ آسان اور سادہ ہیں۔ ایک معمولی سی عقل اور فہم رکھنے والا انسان اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ہم ایمان لے آئے، اور ان میں سے پھر ایک فرقہ اپنے ایمان لانے کے بعد پھر جاتا ہے اپنے کفر کی طرف۔ فرمایا یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ان کا ایمان تھا ہی نہیں شروع سے، اور یہ دوبارہ اپنے کفر کی طرف اور گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر ایک خاص واقعے کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص بشر نامی تھا، اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کے متعلق جھگڑا تھا۔ یہودی نے اس کو کہا کہ تمہارے رسول سے ہم اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں، مگر بشر منافق ناحق تھا، یہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا تو آپ حق کے مطابق فیصلہ کریں گے اور میں ہار جاؤں گا۔ اس نے اس چیز سے انکار کر دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا، مقدمہ اس کے پاس لے جانے کے لیے کہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اور یہ مرض کفر کا یقینی مرض ہے، اور یہ نبوت کے اندر جو ہے وہ شک کر رہے ہیں۔ اس کی مراد یہ ہے کہ یہ کفر یقینی یا شک ان کے دربار نبوی میں مقدمہ لانے سے گریز کرنے کا سبب نہیں ہے، اگرچہ کفر اور شک کا ہونا منافقین میں ثابت اور واضح تھا، مگر مقدمہ نہ لانا اصل میں اس سبب سے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حق کا فیصلہ ہوگا تو ہم ہار جائیں گے، اور وہ حق کا فیصلہ چاہ ہی نہیں رہے تھے۔ اگلی آیت کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور وہ ڈرتا رہتا ہے اور اسی تقوی پر اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، تو ایسے لوگ آخرت کے اندر فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر ایمان والوں کی بات کی گئی، یعنی منافقین کے مقابلے میں ایمان والوں کی بات یہ فرمائی گئی کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، یعنی ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سن کر وہ اپنے آپ کو اس کی اطاعت پر لے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس سے پچھلی آیت کے اندر جو منافقین کی بات تھی، فرمایا یہ ظالمین لوگ ہیں، بے انصاف لوگ ہیں۔ اور منافقین جو ہے وہ قسمیں کھا جاتے تھے اپنے ایماندار ہونے کی۔ ان کو کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اطاعت چاہیے، جس طرح کے مسلمان اور مومنین اطاعت کر رہے ہیں اس طرح کی اطاعت چاہیے۔ آپ فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر تم روگردانی کرو گے تو جو بوجھ، یعنی جو احکامات تم پر رکھے گئے ان کا بوجھ تم نے اٹھانا ہے، اور جو ان پر رکھا گیا وہ لوگ اٹھائیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کا کہا مانو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا ثمرہ اور نتیجہ، اور اطاعت کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوا اس کے اور کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ احکامات کو کھول کر واضح طور پر بیان کر دے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آیت نمبر 52 میں کیا اہم بات ارشاد فرمائی گئی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد نبوی میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک رومی دہقان آپ کے برابر آ کھڑا ہوا
اور کہنے لگا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی سبب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل اور زبور اور انبیاء سابقین کی بہت سی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، مگر حال ہی میں ایک مسلمان قیدی قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، وہ سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام کتب سابقہ کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس رومی دہقان نے کہا یہ آیت ہے، اور فرمایا کہ اس کی تفسیر بھی اس نے بیان کی، اور وہ آیت یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ من یطع اللہ سے مراد فرائض الہیہ ہیں، ورسولہ سنت نبی سے متعلق ہیں، ویخشى اللہ گزشتہ عمر سے متعلق ہیں، یعنی گزشتہ عمر پر اس کو خوف ہو اور ڈرتا رہے، ویتقہ یہ آئندہ عمر کے متعلق ہے، یعنی آئندہ کے لیے وہ تقوی اختیار کرے۔ تو فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں، انسان کو عامل اگر ان پر ہو جائے تو اللہ نے پھر اس آیت کے آخر میں ان کو یہ بشارت دی کہ اولئک هم الفائزون، یہ لوگ ہی حقیقی مراد کو، حقیقی کامیابیوں کو پہنچنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جہنم سے نجات پا جائے گا اور وہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معانی اس کے اندر بہت وسیع رکھے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔